يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدي وسيلة محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبير الهمم وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم درمیانی اولیاء چون محمد درمیانی انبیاء یک موسیٰ کلیم اللہ یک موسیٰ ولی اللہ. محترم و معزز شہزادگان حضور پیر و مرشد نبیرگان و وابستگان سلسلہ عالیہ قادریہ نصبیہ مصویہ کاظمیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جمیع وابستگان سلسلہ کی خدمت میں جگر گوشہ حضور غوث الثقلین خطب کونین مستغنی عن الالقاب حضور سیدنا سید شاہ موسیٰ صاحب قبلہ قادری الجیلانی قدس اللہ النورانی کے عرس مبارک کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب تبارک و تعالیٰ شاہ موسیٰ کے فیض و برکات سے ہم کو آپ کو سب کو سرفراز فرمائے، آپ کی محبت عطا فرمائے، آپ کی اطاعت عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں آپ کی معیت عطا فرمائے. دنیا میں انہی کے نام سے ہم جانے پہچانے جاتے ہیں اور ہمیں شرف ہے، ہمیں فخر ہے، ہمیں نسبت مصوی پر ناز ہے اور انشاءاللہ حشر کے میدان میں بھی ہمیں یقین ہے ہمیں مصوی اور قادری کہہ کر پکارا اور بلایا جائے گا. یہ ایک ایسی نسبت ہے دوستو جو اس خاندان میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، بڑی ممتاز نسبت ہے. یہ وہ خانوادہ ہے جس میں آفتاب و ماہتاب ہر دور میں جنم لیتے رہے. یہ وہ خانوادہ ہے جس خانوادے نے جس پر نگاہ ڈالی تو اسے ولایت سرفراز فرمائی. شہنشاہ وقت اس در کی جارو کشی اور جھاڑو دینے پر اعزاز اور فخر محسوس کیا کرتے. سرکار شاہ موسیٰ قادری رضی اللہ تعالی عنہ کے آباء و اجداد میں، آپ کے اجداد میں 4 پشتیں اوپر حیدرآباد میں موجود ہیں. سرکار کے والد سرکار سید شاہ محمد محی الدین قادر بادشاہ قادری قدس اللہ سرہ العزیز ولایت کے آفتاب و ماہتاب ہے. ابھی جس نے شاہ موسیٰ کو جنم دیا ہو اس بات کے عظمتوں کے کیا کہنے. پھر ان کے بابا ہیں سرکار سیدنا درویش محی الدین قادری رضی اللہ تعالی عنہ جو کاروان میں آرام فرما ہیں. آپ کا آستانہ ایک عرصے دراز تک مرجع خلائق رہا اور جب آپ مدفن ہوئے، جب آستانہ موسیٰ قادری سرکار کے دادا کا بنا تو 24 ایکڑ زمین درگاہ شریف کے ارد گرد و انواع میں تھی، زمین تھی. اب آپ یہ سوچتے ہوں گے جب خانقاہ مصویہ میں آتے ہیں تو علاقہ تنگ دامنی کا شکوہ کرتا ہے اور بعد میں آنے والی بہت ساری خانقاہیں جو قابل احترام ہیں ان کے درگاہوں کے احاطے بہت وسیع نظر آتے ہیں. تو آپ کو یہ تعجب ہوتا ہوگا کہ حیدرآباد کی سب سے قدیم خانقاہ ہے. سرکار پیر و مرشد شہزاد غوث اعظم ہمارے اور آپ کے آقائے نعمت سرکار کاظم بادشاہ نے حیدرآباد سے لے کر کشمیر تک اور ساری دنیا میں خاندان مصویہ کا نام روشن کیا اور اس سلسلے کو متعارف بھی کروایا، یعنی انٹروڈکشن بھی دیا. یہ اتنی بڑی خدمت ہے جو ہمارے سلسلے کے روحانی مجدد ہیں ہمارے اور
آپ کے پیر و مرشد، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ لیکن آپ کو یہ تصور ہوتا ہوگا کہ بعد میں آنے والی خانقاہوں کے احاطے بڑے کشادہ ہیں، تو یہاں پر اتنی تنگی کیوں ہے؟ تو بات اتنی سی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ خاص طور پر ان کا طرۂ امتیاز رہا اور وتیرہ رہا کہ یہ زمین تو زمین، آسمانوں پر بھی حکومت کرنے والے ہیں، اور جو بلندیوں پر حکومت کرتا ہے اس کے لیے زمین ہیچ ہوتی ہے۔ سرکار درویش محی الدین قادری کے احاطے کی زمین اور سرکار موسیٰ قادری، سرکار پیشہ محی الدین ثانی جو سرکار موسیٰ قادری کے دادا ہیں، ان کے آستانے سے پیچھے جو زمینات تھی، اہل علم جانتے ہیں، اہل خاندان جانتے ہیں، ماہر قانون میرے بھائی شبر پاشا بھی ہیں، حسنین پاشا بھی ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ جو چنتامنی کا جو پیچھے کا قبرستان تھا وہ ایکڑوں پر محیط تھا، موسیٰ ندی تک سرکار ہی کی جائیداد تھی۔ لیکن ان جائیدادوں کو ترک کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ سرکار درویش محی الدین قادری کی خدمت میں موسیٰ قادری سرکار کے دادا کے جب زمین پیش کی گئی، عطاپور کی جاگیر بادشاہ نے پیش کی اور کہا کہ حیدرآباد کی سب سے بڑی جاگیر ہے۔ کیا کہا؟ حیدرآباد کی سب سے بڑی، 300 سال پہلے یہ سب سے بڑی جاگیر ہے، سرکار موسیٰ قادری کے دادا کو پیش کی گئی، اور عطاپور کی جاگیر کاروان کے آگے سے شروع ہو کر، اس زمانے میں تو پل اور ڈیم بنے نہیں تھے، وقار آباد چیولڈا تک جاتی تھی، اور ایگریکلچر کے اعتبار سے سب سے زیادہ آمدنی اسی زمین کی تھی، اور اس زمانے میں 3 لاکھ روپے سالانہ محصول ملتا تھا۔ اب یہ 300 کروڑ ہوتے ہیں یا اس سے زیادہ، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے، لیکن سرکار نے ٹھکرا دیا یہ کہہ کر کہ یہ جو جائیدادیں ہیں یہ صرف دنیا تک رہنے والی ہیں، آج ہیں کل نہیں رہیں گی، ہم ان کی اولاد ہیں جن کی حکومت زمین تو زمین 7 آسمانوں پر چلتی ہے۔ غوث اعظم کے ہم پوتے ہیں، فرمایا ہمارے دادا نے فرمایا بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، کہ تو ایک موضع گاؤں اور شہر کی زمین کی بات کرتا ہے، فرمایا اللہ کے 18,000 عالمین ہیں اور ان سب پر میرے دادا غوث اعظم کی حکومت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا دوستوں کر دشمن کا نام نہ کر، اس جائیداد کو رد فرما دیا۔ تو دوستو، سرکار موسیٰ قادری کی شان، عظمت اور رفت کا اندازہ صرف اس بات سے لگائیے کہ آج 200 سال ہو گئے اور صبح قیامت تک خاندان سرکار لطیف لاہوری کے شہزادے پیر شاہ محی الدین ثانی کی تمام اولاد اپنے اوپر کے اجداد کے نام سے نہیں بلکہ شاہ موسیٰ کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے، کیونکہ یہ آفتاب ولایت بن کر چمکے ہیں، اور یہ خطب دکن ہیں، یہ خطب دوران ہیں۔ آپ کی کرامات، آپ کے حالات، آپ کی زندگی کے بارے میں سمجھنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ آپ نے کسی لقب کو پسند نہیں فرمایا، کسی خطاب کو، اور خطاب دینے والے یہ دنیا والے بادشاہ نہیں ہیں، یہ من جانب اللہ ملتا تھا۔ جیسے حضور سیدنا بندہ نواز گیسو دراز رقم دراز ہیں کہ اللہ جب کبھی حضور پیران پیر سے گفتگو فرماتا تو یا غوث العظم کہہ کر مخاطب ہوتا، یا غوث العظم، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن سرکار موسیٰ قادری کی مزاج میں استغنا اس قدر زیادہ تھا، اجداد حالات لکھتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ اے میرے پیارے، اے میرے محبوب، اے میرے موسیٰ، بول تو صحیح کہ میں تجھے کس نام سے پکاروں، کون سے لقب سے پکاروں؟ تو سرکار شاہ موسیٰ نے اپنے رب کی بارگاہ میں کہا مولا مجھے تیری محبت اور تیری رضا کے سوا کچھ نہیں چاہیے، بس تو میرا رہے میں تیرا رہوں، موسیٰ قادری کے لیے یہی کافی ہے۔ سرکار موسیٰ قادری کی ولادت سے لے کر جوانی کی دہلیز پر 19 سال میں جب قدم رکھا تو والد بزرگوار سرکار سیدنا قادر بادشاہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو آپ کی عمر مبارک سجادگی کے وقت کتنی تھی پتہ ہے؟ 19 سال کی عمر مبارک تھی۔ اور عالم یہ تھا کہ جس طرح سرکار لاہوری نے سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی سے کہا تھا، تیسرے صاحبزادے کہ کہا تھا بابا محی الدین تم ہمارے ساتھ اب نہیں رہ سکتے، کیونکہ بچپن میں
ایک مرے ہوئے ہاتھی کا کان پکڑا، محی الدین ثانی نے زندہ کر دیا۔ خانقاہ کی تعمیر ہو رہی ہے جہاں اب صاحب سجادہ رہتے ہیں، ناٹ کم پڑ گئی، مزدور پریشان بیٹھا ہے، چھوٹے سے بچے ہیں، ہاتھ لگایا اور اس کو برابر کر دیا۔ کرامت پہ کرامت، کرامت پہ کرامت۔ تو سرکار لاہوری نے سرکار پیشہ محی الدین ثانی سے کہا کہ بابا محی الدین اب ہم اور آپ ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ تواتر سے کرامتیں دکھاتے ہیں، لوگ جیسی باتیں کرتے ہیں آپ ویسی کرامتیں دکھاتے ہیں، صبح ایک کرامت، دوپہر ایک کرامت، شام ایک کرامت، رات ایک کرامت۔ فرمایا ایک تلوار میں، ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، آپ حیدرآباد جائیں۔ سرکار موسیٰ قادری جب پیدا ہوئے ان کا معاملہ یہ ہے کہ غلام علی سرکار الموسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب مشکات النبوہ ہیں، اور ان کی شان کے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ کتاب لکھ کے کسی بزرگ کے حالات لکھتے، اگر اس بزرگ کے حالات معلوم نہ ہوتے یہ موسیٰ قادری سرکار کے جانشین کی شان ہے، تو آنکھ بند کرتے اور آنکھ جب کھولتے تو کہیں اور نہیں، یہی وہ گدی محل ہے جہاں چل کر آپ انشاءاللہ تعام کی سعادت حاصل کریں گے، وہی وہ گدی محل ہے جو سرکار ہمارے پیر و مرشد کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی گدی محل میں غلام علی سرکار نے مشکات النبوت لکھی، اسی گدی محل میں لطائف اللطیف لکھی، اسی گدی محل میں 1000 کتابوں کے قریب آپ نے رقم تراج فرمائی، اور فرماتے کسی بزرگ کے حالات معلوم کرنے ہوتے آنکھ بند کرتا نقیب الاولیاء خضر علیہ السلام چلے آتے۔ تو یہ وہ خطہ ہے دوستو، یہ وہ خطہ ہے کہ جہاں پر اولیاء نہیں، نقیب الاولیاء جو اولیاء کے کیپٹن ہیں وہ خود آیا کرتے تھے۔ تو سرکار موسیٰ قادری کی جب ولادت ہوئی تو سرکار قادر پاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا آپ کے والد نے، اور دیکھ کر کہا کہ یہ صاحبزادے تو مادرزاد ولی ہیں، یہ بڑے منازل طے کرنے والے ہیں، یہ بڑے اونچے مقام پر فائز ہونے والے ہیں۔ تو کہا بیٹا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کرامتیں دکھاتے ہیں، آپ اب ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے، مستعد پورے میں رہیں گے، ہماری بہن کے گھر میں رہیں گے جو قرآن پل کے آگے ہے۔ وہاں گئے اور سرکار وہاں پر مقیم ہو گئے، لیکن جب کبھی آتے تو عالم یہ ہوتا کہ سرکار قادر پاشا رحمہ اللہ موسیٰ قادری سرکار کے بابا اپنے جد اعلیٰ کی بارگاہ میں جاروب کشی کرتے ہوتے، ولایت کے آفتاب و مہتاب ہے۔ 19 سال کی عمر مبارک میں جب پہنچے تو آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا۔ صاحب مشکات النبوہ لکھتے ہیں کہ جس وقت سرکار موسیٰ قادری مسنت سجادگی پر بیٹھے، کیونکہ یہ خود مادرزاد ولی ہیں، غلام علی قادری الموسوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رجال الغیب اور مردان حق، اولیاء اور اقطاب کی اتنی قطاریں تھی کہ زمین سے لے کر آسمان تک مبارکبادیاں دینے والوں کا تاتا بن گیا تھا۔ یہ سرکار موسیٰ قادری کی شان ہے۔ کرامات تو بے شمار ہیں، اختصار سے صرف ایک بات بیان کروں کہ آپ مستغنی عن الالقاب ہیں۔ اللہ سے عرض کیا کہ مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف تیری رضا اور تیری محبت چاہیے۔ غریب آتا، فقیر آتا، اور روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک نہیں 6 مرتبہ، کیونکہ پتا تھا کہ یہ در پر آنے والا خالی نہیں جاتا، کبھی نہیں جاتا۔ 5 6 مرتبہ متعدد ایک سائل آیا، اور سرکار نے جب وہ آیا اس کو بارہا عطا کیا۔ یہ نہیں کہا کہ صبح آیا تھا تو دوپہر کیوں آیا ہے، دوپہر میں آیا تھا تو شام میں کیوں آیا ہے، شام میں آیا تو رات میں کیوں آیا ہے، بارہا عطا فرماتے۔ اور جب کوئی دعائیہ کلمات دے کر کہتا کہ اللہ آپ کو جزا دے تو پتہ ہے کیا ارشاد فرماتے، کہتے کہ یہ جو تجھ کو دیا ہے نہ دنیا میں اجر مطلوب ہے، نہ اللہ سے آخرت میں اس کی جزا مطلوب ہے، یہ تو میں نے خالص میرے اللہ تیری محبت کی خاطر کیا ہے۔ دنیا ولایت میں ایسی شان، ایسی انفرادی شان سرکار موسیٰ قادری کے علاوہ نہیں تھی۔ کرامت لوگ سنا کر اپنے سلسلے کے بزرگوں کی شان اور اوصاف کو بیان کرتے ہیں۔ دوستو یہ خانوادہ کرامتوں سے بہت اونچا ہے، کرامتوں سے بہت اونچا ہے۔ فوائد الفواد میں نظام الدین محبوب الہی سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سالک جب سلوک کی منزلیں طے کرنے چلتا ہے نا تو 100 اسٹیجز ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 100۔ ہم نے تو پہلے پر بھی قدم نہیں رکھا۔ ایک ولی کامل کے لیے 100 منزلیں ہوتی ہیں، وہ 100 منزلوں کو سٹیپ بائی
اسٹیپ طے کرتا ہے تو نظام الدین محبوب الہی سرکار جو سلطان المشائق ہیں وہ لکھتے ہیں فوائد الفوائد میں کہ سلوک کے 100 منازل ہیں اور 40ویں درجے پر ولایت مل جاتی ہے، کرامت ملتی ہے، ولایت کے 40ویں سیڑھی پر کرامت ملتی ہے، اور جو یہاں رک جاتا ہے وہ باقی کے ساتھ طے نہیں کرتا۔ وہ اڑ چڑی مر چڑی کا قصہ سنا نا، خواجہ حسن بصری کا بڑا مشہور ہے، جنگل میں بیٹھے ہیں، دیکھا کہ اتنے سال میں نے اللہ کی عبادت کی ہے، ذرا دیکھتا ہوں کہ زبان میں اثر پیدا ہوا کہ نہیں۔ جھاڑ پہ چوڑی بیٹھی تھی، کہنے لگے مر چڑی گر گئی، اڑ چڑی اڑ گئی۔ یہ چلتا رہا، ادھر سے رابعہ بصری کا گزر ہوا اور مسکرا کر کہنے لگی اے حسن بصری، اللہ کی نعمتوں کا ایسا ناشکری ادا کرتا ہے؟ ارے جب اللہ نے تجھے اختیار دیا ہے تو یہ اڑ چڑی مر چڑی کیا لگا کے رکھا ہے؟ وہ کام کر جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے، انسانیت کی بقا کا کام کر، مشرف المخلوقات کی بقا، تحفظ اور حفاظت کا کام کر۔ تو سرکار موسیٰ قادری کا یہ وصف ہے دوستو کہ 200 برس پہلے جب طغیانی آئی موسیٰ ندی پر تو پتہ یہ ہے، آپ کو پتہ، کہنے والوں نے کہا تھا کہ حیدرآباد کا نام و نشان مل جائے گا اور ایسا طوفان برپا ہوگا کہ جتنی عمارتیں ہیں جن پر آج شہر حیدرآباد فرقندہ بنیاد ناز کرتا ہے، حیدرآباد کی پہچان چار مینار کو بتایا جاتا ہے، حیدرآباد کی پہچان مکہ مسجد کو بتایا جاتا ہے، ایسی کتنی عمارتیں ہیں جو آج سے 200 300 400 سال پہلے تھی۔ ذرا سوچو حیدرآباد کا تصور چار مینار کے بغیر کر کے دیکھو، حیدرآباد کا تصور چار مینار اور مکہ مسجد کے بغیر کر کے دیکھو۔ یہ میں کوئی آپ سے مبالغہ آرائی نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ قدسی جاہی، گلزار آصف جاہی، مشکات النبوہ، تذکرے اولیاء ذوالمنن، تاریخ اولیاء دکن ایسی کتابوں میں لکھتا ہے کہ اس دور کے بڑے بڑے انجینئرز نے کہا تھا کہ اگر یہ طوفان آ جائے جو حمایت ساگر اور عثمان ساگر کی طرف سے آ رہا ہے تو حیدرآباد کی کوئی عمارت نہیں بچے گی، نہ چار مینار بچے گا، نہ مکہ مسجد بچے گی، بنیادوں سے بہ جائیں گے۔ تو بادشاہ جب پریشان ہوا، اس نے دیکھا کہ تاریخ کا ورثہ مٹ جائے گا، حیدرآباد کی تاریخ مخدوش ہو کر رہ جائے گی، قدموں پہ آ کر گر گیا اور کہنے لگا میں نے سارا شہر چھان مارا ہے، میں جانتا ہوں آپ کے سوا روئے زمین پر دکن میں کسی کو یہ اختیار نہیں کہ اس طغیانی کو روک دے، کیونکہ آپ غوث اعظم کے جانشین ہیں۔ سرکار موسیٰ قادری گئے، گدی محل شریف سے نکلے، عصا گاڑ دیا اور گاڑ کر کہا میں موسیٰ تو موسی، اس عصا کے اوپر نہیں آنا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے محبوب بندوں کو زمین کی بات کرتے ہو، آسمانوں کو بھی ان کے ہم نے قبضہ و اختیار میں دے دیا۔ سرکار موسیٰ قادری نے عصا گاڑا اور اوپر نہیں گزرا۔ باتیں بہت ہیں کہنے کی، لیکن بات اتنی سی ہے، ایک بات جو تلقین سرکار نے اپنے مریدوں کو فرمائی ہے وہ یاد رکھنا کہ ایک بہت بڑے نواب تھے اور وہ آرمی کے جنرل تھے، سکندر جا کے سرکار کی خدمت میں آئے، حضرت عبداللہ خان ان کا نام بتایا جاتا ہے، اور آ کر کہنے لگے، وہ کمانڈر ان چیف تھے، سپہ سالار تھے آرمی کے نظام کی، کہنے لگے سرکار جنگ پہ جا رہا ہوں۔ تو سرکار نے کہا جاؤ۔ کہنے لگے بڑا سخت معرکہ ہے، بڑا سخت جہاد کا معرکہ ہے، امید نہیں ہے کہ پلٹ کر آؤں گا کیونکہ ساری کمانڈ میرے ہی ہاتھ میں ہے اور مجھے معلوم ہے کہ جس سے مقابلہ ہے وہ بڑے سخت لوگ ہیں، جان کا جوخم ہے۔ اب سرکار جا تو رہا ہوں لیکن مجھے یقین ہے میں پلٹ کر نہیں آؤں گا، شاید یہ میرے پیر سے آخری ملاقات ہے۔ ذرا سوچو، ایک مرید کی پیر سے محبت۔ مسکرا کر کہنے لگے خانِ مذکور کو، صاحب مشکات النبوہ لکھتے ہیں، کیوں فکر کرتے ہو میاں، ہماری تمہاری تو کئی ملاقاتیں ہوں گی۔ تو کہنے لگے نہیں سرکار، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں بڑا سخت معرکہ ہے، آپ اب دعا فرمائیے۔ تو اب سرکار نے کیا ارشاد فرمایا ہے پتہ ہے؟ سرکار شاہ موسیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میاں اتنا کام کرنا، اگر مشکل آ جائے تو ہمارا خیال اور تصور کر لینا، ہمارا دھیان رکھنا۔ کیا ہے الفاظ کیا ہے مشکات النبوہ میں؟ ہمارا دھیان رکھنا، ہمارا تصور رکھنا، ہماری یاد میں غرق رہنا۔ کوئی مشکل ہو، دنیا کی ہو،
قبر کی ہو آخرت کی ہو، موسیٰ قادری اپنے مریدوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ارشاد فرمایا میاں ہمارا خیال رکھنا، میدان کارزار جب گرم ہوا، میدان میں جب خانے مذکور اترے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے تلواریں کھلی ہوئی ہیں، تلواروں کے نرغے میں آ گئے، قریب تھا کہ قتل کر دیے جاتے۔ وہ خود کہتے ہیں معنن میں نے پیر کو پکارا کہ میرے سرکار شاہ موسیٰ میری امداد کو آ جائیے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرف نظر کرتا اس طرف مجھے شاہ موسیٰ نظر آیا کرتے۔ کہا فرماتے ہیں نوال مذکور کہ تھوڑی دیر میں جنگ کا نقشہ بدل گیا اور میں کامیاب ہو کر لوٹا۔ تو اس ارشاد میں اس نواب کے سرکار نے صبح قیامت تک آنے والے ان کے غلاموں کو یہ تلقین ارشاد فرمائی ہے کہ میرے مریدوں دنیا کے مارے کے ہوں، مسائل ہوں، مصیبتیں ہوں، مشکلیں ہوں، آفتیں ہوں، افلاس ہوں، بیماری ہو، کچھ بھی ہو، تصور شاہ موسیٰ کا کرنا، شاہ موسیٰ بھی آئیں گے اور غوث آدم بھی بچانے کو آ جائیں گے۔ تو سرکار موسیٰ قادری کی فضیلتیں ہیں، ہمیشہ سرکار موسیٰ قادری کا خیال رکھو اور ان کا دھیان رکھو۔ وہ جن کے قبضہ و اختیار میں اللہ نے دنیا کی زمین بھی دی ہے، آسمان بھی دیے ہیں، وہ شاہ موسیٰ کبھی اپنے مریدوں کو خالی نہیں چھوڑتے۔ اور یاد رکھیں کہ میں ہوں کہ میرا خاندان ہو کہ سرکار پیر و مرشد ہوں کیا ان کے پیر ہوں یا ان کے پیر ہوں، ہم سب کو ناز ہے تو شاہ موسیٰ کی غلامی پر ناز ہے۔ وہ ایسے آقائے ہیں کہ جن کی دستگیریاں بے مثال ہیں، جن کی کرامتوں کا ایک الگ دفتر ہے، جن کے فیضان کرم سے آج بھی حیدرآباد بچا ہوا ہے، صبح قیامت تک رہے گا۔ میں نہیں کہتا، حضرت ستار حسینی رحمہ اللہ جو حضور سیدنا بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حیدرآباد کے تمام مشائخ جو اس دور میں موجود تھے وہ سرکار موسیٰ قادری کو کیا کہہ کر پکارتے معلوم؟ کہتے کہ آپ صدر المشائخ ہیں، تمام مشائخ کے آپ صدارت ہیں، کیوں نہ ہو ان کے دادا سلطان الاولیاء ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ سرکار موسیٰ قادری نے 63 برس کی زندگی پائی، 60 برس کی عمر کو آئے تو سرکار غلام علی سرکار کہتے کہ ہم رویا کرتے کہ ہمارے پیر فرمایا کرتے کہ 60 سال سے اوپر ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی زندگی سے میرے آقا کی حیات ظاہری حیات طیبہ سے فقیر آگے نکل جائے۔ این 63 سال کی عمر میں شوال کے مہینے میں رمضان میں آج سے 229 سال قبل سرکار شاہ موسیٰ مرض علالت میں مبتلا ہوئے، یعنی بخار آیا، طبیعت بگڑی اور ایک پہلو پر 40 دن بیٹھے رہے، نہ کھانا کھایا، نہ پانی پیا، نہ طہارت کے لیے گئے۔ مریدین اہل خاندان یہ منظر دے اور صرف اللہ کی یاد میں غرق ہیں، تصور میں۔ اس کے بعد مریدین سے رانی کے آگے کہنے لگے سرکار تخت منگایا جائے، کہا نہیں فقیر نیچے بیٹھے گا، نہیں تخت۔ اس کے بعد تخت لایا گیا، تخت پر سب سرکار جلوگر ہوئے۔ تو جب ذی-قعدہ کا مہینہ آیا تو انتقال سے 3 دن قبل سرکار صاحب مشکات النبوہ لکھتے ہیں کہ جب پورا خاندان اور مریدین بیٹھے ہوتے تو سرکار یکایک کہتے ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، راستہ کشادہ کرو۔ تو دکھنے والے نہیں دکھتے اور ٹہرنے والے کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، ولایت کے آفتاب و مہتاب ٹہرے تھے، غلام علی سرکار ٹہرے تھے، غلام قاسم تھے، غلام محمد تھے، حسینی پاشا سرکار تھے، پیرا پاشا قادری الموسوی تھے، ایسے بڑے بڑے مینار نور ولایت کے تھے۔ تو کہتے ہٹ جاؤ، مردان حق کے لیے راستہ فراز کرو۔ اور فرماتے تمہیں پتہ نہیں ہے کئی عالموں سے، کئی عالمین سے مردان حق رجال الغیب اس فقیر قادری سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، راستہ کشادہ کرو۔ تب 21 ذی-قعدہ کی رات آئی، دن آیا تو سرکار موسیٰ قادری نے اپنے مریدین سے، شہزادگان سے فرمایا کہ تم یاسین شریف کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ میری آنکھیں بند ہونے کا کیا انتظار کر رہے ہو؟ فرمایا میں خود یاسین شریف کی تلاوت کروں گا۔ اس کے بعد کیا واجرہ ہوا ہے پتہ ہے آپ کو کہ سرکار جو 40-50 روز سے ایک نشست میں بیٹھے تھے ایک دم اٹھ گئے، اور جب سہارا مریدین نے دینا چاہا تو کہا فقیر کو کوئی سہارے کی ضرورت نہیں۔ وضو کیا، طہارت سے فارغ ہوئے، وضو کر آئے اور آ کر کہا کہ فقیر قادری نے اب وضو کر لیا ہے، اب فقیر قادری اپنے رفیق اعلیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ صاحب مشکات النبوہ لکھتے ہیں 21 ذی-قعدہ کی صبح میں جب حضور پائے تخت پر فجر سے عین قبل لیٹے
تخت پر لیٹے ہوئے ہیں، وصال ہوگا، سرکار اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ سرکار غلام علی قادری الموسوی لکھتے ہیں کہ میں نے نہ ایسا منظر کبھی کتابوں میں پڑھا، نہ مشائخ کے حالات میں سنا، نہ کبھی دیکھا۔ ادھر روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، ادھر سرکار کی آنکھوں سے دو نور کی شعاعیں برآمد ہوئیں۔ یہ منظر ذرا سوچے، دو نور کی شعاعیں برآمد ہوئی، وہ دو نور کے حصے نکلے اور 7 مرتبہ سرکار کے جسم اقدس کا طواف کیا۔ یہ اس منظر سارے خاندان نے، مریدین نے دیکھا، 7 مرتبہ طواف کیا اور آسمانوں میں اڑ کر چلا گیا۔ چند قطرے آنسوؤں کے نکلے اور صاحب مشکات النبوہ کہتے ہیں کہ حیدرآباد میں ایسا منظر شاید کسی نے دیکھا ہوگا۔ یہاں سے جب نکلے جنازہ لے کر شاہ موسیٰ کا، تو سرکار غلام علی قادری الموسوی لکھتے ہیں کہ 10,000 لوگوں کے ازدحام کے ساتھ، اجتماع کے ساتھ ہم مکہ مسجد میں داخل ہوئے۔ مکہ مسجد میں اس دور میں 10,000 لوگوں کی تعداد کے ساتھ داخل ہوئے۔ حیدرآباد کے سارے مشائخ تھے، اور جب لوٹ کر آئے تو فرماتے کہ 1 مہینے تک اتنا عطر سرکار کے جنازے مبارکہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور عبیر 1 مہینے تک مکہ مسجد سے لے کر بارگاہ موسویہ تک خوشبو مہک رہی تھی۔ آج بھی مہک رہی ہے، صبح قیامت تک مہکتی رہے گی۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ شہزادے غوث اعظم نے ہمیں حضور سرکار موسیٰ قادری کا دامن اقدس عطا فرمایا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سرکار شاہ موسیٰ کا فیض